السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے پیشنس لیول پہ، جو کہ اردو میں بولتے ہیں صبر، جو ہمارے ساتھ اسلام اور عربی میں بھی بولا گیا صبر۔ آج کل پاکستان میں اور پورے ورلڈ میں، دنیا میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں کہ لوگوں میں صبر کا جو ہے لیول جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اذیت میں ڈالا ہوا ہے۔ بھائی، آپ لوگ کو میں ایک جینوئن چیز بتاؤں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، ایک مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، سب چیزوں کو لوگوں کو آپس میں رشتے داروں میں، بھائی اس نے یہ لے لیا، اس نے وہ لے لیا، تو اس کے بچوں نے ان کے بچوں کو دیکھا، بھائی وہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے، ایسے ان کے شوہروں میں، پھر ان کی محترم جو بیگمات ہیں ان میں، رشتے داروں میں۔ تو آپ لوگ جو مین اسٹریس اور ڈپریشن کی وجہ ہی یہی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی کم اسٹریس اور ڈپریشن ہے جو آپ لوگ اس میں آپ لوگ اپنا مزید ڈال کے اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنا سب صحت اور اپنی زندگی کو تباہ برباد، رات کی نیند بیڑا غرق کر کے آپ لوگ کو مطلب چین مل رہا ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ مارکیٹس میں جاتا ہوں، مارکیٹس میں تو بھائی آپ لوگ ضروری نہیں ہے، میرا ہر موٹیویٹ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں۔ اب پاکستان میں ہر بندے کو ہر بندہ مل کے جوک روک کے ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہیں۔ آپ اسلام سے جڑے رہے ہیں، میں یہ نہیں بولتا کہ بہت سارے ایڈکٹڈ ہو جائیں، اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ڈیلی کریں، اپنے آپ کو روزانہ اچھی روٹین میں اچھی چیزوں میں مصروف رکھیں، تو اٹ شوڈ بی لائک بیٹر۔ آئی تھنک ہوپ سو کہ آپ لوگ مزید کیجیے۔ مطلب میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں میں کس طریقے سے یہ لوگوں کو کمپیریزن کرنے میں آج کل یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ہمیں بھی ایسی کرنا۔ تو بھائی آپ جس حال میں آپ اس میں خوش رہو۔ آپ لوگ مزید آپ اپنے آپ کو ان چکروں میں پھنسا دو جس میں آپ کی زندگی وبال جان بن جاتی ہے، اور یہ لوگ آپ جانتے نہیں ہو، آپ کے گھروں میں چک چک ٹک ٹک چک ٹک چلنی ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چٹر پٹر چل رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ لوگ کو نکلنے کا اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ ورڈ اسلام کی طرف آئیں، نماز روزہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جو ہمارے جو دو تین جو ہمارے مفتیز ہیں پاکستان میں، سب سے اچھے جن کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ، ان کے تھوڑے سے جملے اور ان کے بیان کافی بھاری ہوتے رہے۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب وہ ماشاءاللہ بڑے زبردست اور چل آدمی ہیں، اس جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو بھائی کم سے کم چلیں، مجھے نہیں سنیں تو آپ ان کو ہی سن کے دنیا کی حقیقت فالو کر لیں، اسلام کی کتاب پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، سکون میں لائیں۔ میں نے اتنے واقعات دیکھے ہیں روڈوں پہ کہ کہیں بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو آج کل ہماری جو گھروں میں عورتوں کی جو نئی چیزیں چل پڑی ہیں کہ جو خواتین نے کہہ دیا کہ بس وہ پتھر پہ لکیر، تو یہ سب کانسیپٹ ٹوٹلی غلط ہیں باس، یہ ان سے آپ لوگ نکلیے۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں ایک جینون بات بولوں، اپنے آپ کو دیکھیں، خرچہ اور دنیا کے ایکسپینس چلانا یہ سب آپ نے خود ہی کرنے ہیں۔ یہ برائے مہربانی کہ جو لوگ عورتوں کے مسائلوں میں پڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں اور جو عورتیں کہہ رہی ہیں ان کی کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ سب ایک اس میں بیچاری جو اچھی خواتین ہیں جو باعزت اچھے گھروں سے آئی ہیں، وہ بھی بیچاری ان چکروں میں پھنس جاتی۔ تو کائنڈلی اپنے اندر پیشنس لیول رکھیں، اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو سمجھائیے۔ آج کا ٹاپک ہی صبر پہ ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہی صبر ہے، اور اگنورنس سکھائی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جتنا سکون میں رکھیں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں رکھیں گے، اتنا ہی آپ بھائی پنچایتوں سے بچائیے اپنے آپ کو۔ پاکستان سے باہر آپ کہیں بھی چلے جائیں، قسم خدا کی میں گیا ہوں، لوگ گورے مجھے ملے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا ملک میں لوگ اتنے تیتر بٹیر اور اتنے لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہیں؟ وائی دیر از سو مچ فائٹنگ اوور دیر ان پاکستان، اور یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے بیسیکلی ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے ہمارے مطلب معاشرے کو بہت لائک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسا لیا ہے۔ مطلب ہمیں تو یہاں سے کھانے پینے سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو یہ ہمارے حکمران بھی ماشاءاللہ سے اللہ انہیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہم تو یہی بول سکتے ہیں۔ لیکن سارا قصور ہی ان کا جو عوام کو لڑوایا ہوا ہے، جو سب چیزیں کہی ہوئی ہیں، اور لائک سیاسی بنیاد پہ تو میں بالکل بھی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں کہ سیاسی لوگ ہمارے یہاں کے ٹوٹلی لائک کرپٹ اور بدترین ورلڈ ورسٹ پولیٹیشین ان پاکستان، مطلب میرے نظر میں یہ ہے۔ تو گائز تھوڑا سا خیال کیجئے اور مطلب اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کام کریں، آپ کام وہی کریں جس میں آپ کو سوٹیبل اور کمفرٹیبل لیول نظر آئے، اور جس میں آپ خود کمفرٹ، جس میں آپ ہیپی ہوں، جس میں آپ سمجھ سکیں کہ ہاں بھائی
میں اپنے اگر میں کوئی کاروباری شخصیت ہوتے ہیں، ان میں بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجھے بھی بہت سے لوگ ایسے مل رہے ہوتے ہیں باہر کہ بھائی فلاں کا بزنس اتنا بڑا ہے، فلاں کا بزنس اتنا بڑا ہے، تو بھائی میں بھی اتنا بڑا بزنس کروں، تو بھائی کیوں جو تیرا کام چل رہا ہے اس میں تو خوش نہیں ہے؟ اس چکر میں اپنے آپ کو 10 قسم کی مطلب پریشانی میں پھنسانا، یہ ڈپریشن کے مریض، یہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، چک پک 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 دن میں لگائی ہوئی ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے کروٹیں بدل رہے ہیں، تو بھائی آپ اپنے آپ کو نکالیے ان چیزوں سے، یقین کریں زندگی آسان بنائیے، بڑی اچھی خوبصورت زندگی۔ مجھے پتا ہے پاکستان میں جینا مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لوگ جو طریقے لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں، تو مطلب اس میں مجھے پتا ہے کہ بہت طریقہ سکون اور آسانی سے آرام دہ طریقہ ہے جس میں انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستان سے باہر زندگی ایک بہت ریلیکس ہے، جن کو سمجھ میں آتا ہے وہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر اپنے آپ کو پنچایتوں سے بچا کے چلیں گے تو اٹس ویری لائک گڈ ٹو لیو لائک، آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس جگہ رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے خرچوں پہ کنٹرول کریں اور اپنے اندر صبر لائیے، اسلام سے جڑے رہیے۔ ہمارے جو مفتیز ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ ہم لوگ کو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ بیسکلی میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان سے بڑا اتفاق کرتا ہوں، وہ اس بندے کے بیان ہی جینوین ہے بھائی، مطلب اس بندے نے پورا قرآن کی تفصیل بندے نے پوری بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پبلسٹی نہیں کر رہا، مطلب میں جینوین چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کوشش کر کے ایسے لوگوں سے بچیے جہاں پہ تعصبی ہوں، جو کہ آپ کو بعد میں پرابلمس کریٹ کرنے والے ہوں، تو کوشش کر کے اپنا راستہ الگ کر کے اور اپنی زندگی کو آسان کر کے گزارنے کی کوشش کریے، ورنہ تو بھائی زندگی آپ کی اللہ ہی رحم کرے، وہ تو پھر کیا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، برباد ہو جاتی ہے۔ تو مطلب آپ کا اوور آل جو ہے نا سسٹم، وہ اندر کا میکینزم ہل جاتا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ تو یہ نارمل روٹینز کی میں باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے کام میں آپ کو مدد کریں گی۔ اپنا فوکس صرف اپنے آپ پہ ہی رکھیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر آگے پیچھے آپ اپنا فوکس رکھتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، تو کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ٹوٹلی رانگ، سب بکواس چیزیں ہیں۔ میں مطلب میں امید تو نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، لیکن یہ پھر بھی بڑی مشکل ہے کہ یہاں کی عوام کو سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آ جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اپنی زندگی ایسا آسان ہو جائے گی۔ تو کائنڈلی اس چیزوں پہ غور کیجیے، میں صحیح بتا رہا ہوں، زندگی ایک دم سکون میں آ جائے گی آپ لوگوں کی۔ اپنے آپ کو ایکسرسائز کی طرف لائیے، اپنی کھانے پینے کی غذا اچھی کریں، تو ہمارے دین میں بھی مطلب تربیت دی گئی، مطلب بتایا گیا ہے اپنے کام کو اچھے طریقے سے کریں، اپنی ہنسی خوشی سکون کی زندگی گزاریں۔ یہ تو بس ایک جو وقتی چیزیں ہیں، ان میں تو آپ اپنا جو ہے فضول کی یہ چیزیں مت اور دماغ مت کھپائیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ اس میں بندہ چلتے چلتے بے صبرا ہو رہا ہے، بے صبرا ہو رہا ہے، پیشنس لیول ختم ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا، بھائی چھوڑو، آپ رب 2 وقت کی روٹی کھاؤ، سکون سے سو، کام سارے اپنے جگہ پازیٹیو وے میں جا رہے ہو تو کام سارے خود ہی اپنے لائن اپ ہو جائیں گے، یہ میرا ماننا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیے اور کوشش کر کے تھوڑا سا نماز کی طرف آئیے، تاکہ آپ لوگ کے ذہن ریلیکس ہوں اور چیزیں کھولیں، اور آپ اپنی مطلب کوئی ایسی کام کا ذریعہ دیکھیں جو آپ کو آسانی سے مل سکے، اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی یہ کام میرے لیے بہت سوٹیبل ہے، یہ میں ایزیلی کر سکتا ہوں، مطلب میری اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں اپنی جو زندگی کو جہنم بنا لوں، جیسے لوگوں نے یہاں پہ بنائی بھی ہے، ایسا نہیں کرے، یہ میرا آپ کو ایک پیغام ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، اور اس میں کوئی میں نے راکٹ سائنس نہیں بولی ہے، بالکل ہی بہت ٹھنڈی باتیں بولی ہیں اور بہت لائٹ باتیں بولی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں ایزیلی آ جائیں گی۔ تو یہی ہے گائس، میرے ساتھیوں، میرا بڑا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کے جو مطلب کی پوائنٹس ہیں، مطلب جو ہیں ان پہ آپ لوگ عمل کیجیے اور پازیٹیو وے میں زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ یہ ہے کہ موٹیویشنز میں آپ کے لیے دیتے رہوں گا اور ویڈیوز بناتے رہوں گا، اور کائنڈلی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔